تو اس کے لیے قبر وہی ہے. قبر آنکھ بند کرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کا نام قبر ہے, اور وہ احوال سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں ہے. جیسے حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ بندے کی جب قبر نیک ہوگی تو اس کی قبر پھیل جائے گی, کشادہ ہوگی, آگے روایت آئے گی انشاءاللہ, اور ایسے پھیلے گی جیسے 70 سال کی مسافت ہوگی. تو بظاہر عقل قبول نہیں کرتی, صاحب 70 سال کی مسافت کیسے ہوگی؟ یعنی ایک آدمی 70 سال تک جتنا لمبا چلتا رہے گا تو جتنی مسافت طے کرے گا اس کی قبر اتنی کھل جائے گی. تو خیال یہ پیدا ہوگا کہ صاحب بازو تو دوسرے کی خبر ہے, اس کے بازو تیسرے کی خبر ہے, کتنا تو بھی پھیلے گی. تو یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں جہاں عقل ختم ہے وہاں سے شریعت شروع ہے. ایک مسلمان کا ایمان ہے, آقا نے فرمایا یہ ہے سو ہے, کیسے ہے نہیں معلوم. بعض لوگ عقل کے اعتبار سے سوچتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں قبر صرف ایک گڑھے کا نام ہے, وہ تھوڑا سا قبر ہے. حالانکہ آقا نے یہ سب باتیں فرمائی, ایسا ہوگا ایسا ہوگا, ایسا کشادگی ہوگی. تو ہم عقل کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ ایسا ایسے ممکن ہے. ایک صاحب نے غالباً بہت پہلے کی بات ہے مجھ سے پوچھا کہ صاحب عذاب قبر آپ لوگ بولتے ہیں, کیسے ممکن ہے قبر کا عذاب, اس کی شکل کیا ہے, کیسا ہوتا؟ تو میں نے روایات جتنا مجھے علم تھی کچھ بتائی, اس قسم کی باتیں ہوں گی. تو کہا کہ صاحب میں جب تک پریکٹیکل طور پہ نہیں دیکھتا مجھے کسی چیز پہ یقین نہیں آتا. میں نے کہا اچھا پریکٹیکل کے واسطے تو وہاں جانا پڑے گا, جب آپ وہاں جائیں گے تو خود بخود اللہ نہ کرے آپ کو پریکٹیکل ہو جائے. یہاں ایمان یہ ہے کہ یہاں پریکٹیکل کے طور پر تجرباتی طور پر ضرورت نہیں ہے, ایمان اسی کا نام ہے. آقا نے فرما دیا بس میں مان لوں, ختم. تو بعض لوگ عقل کے پجاری ہوتے ہیں, ان کو جب تک آپ کوئی ایسی عقل کے اعتبار سے مثال نہ دیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور چونکہ عذاب قبر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر انکار کر دے تو آدمی کافر ہے. میں نے اس سے پہلے تفصیل سے عرض کیا, عذاب قبر کا انکار کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے, چونکہ قرآن کا انکار ہے. تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ کسی اور عالم سے پوچھ لیں, میرے پاس علم نہیں. تو کہا کہ صاحب عقل کے اعتبار سے سمجھائیے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ مانتے ہیں سائنس کہتی ہے, اور سائنس جب کہتی ہے تو آپ کو ماننا ہے کیونکہ آپ اسی کے پجاری ہیں. آپ کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے آئرن رکھا ہے, آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ نے کبھی اپنا جسم کاٹ کے کبھی اندر سے لوہا 1-8 کلو نکالا؟ آئرن ہے آپ کے جسم کے اندر, آپ نکال کے آپ نے پریکٹیکل کیا, آپ نے کبھی کاٹ کے اندر سے آئرن نکالا؟ تو ذرا غصہ آیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا اور بات ہے, آپ کے جسم کے اندر آپ کی سائنس کہتی ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر شوگر ہے. کہا بالکل ہے, یہ حقیقی بات کہہ رہا ہوں, یہ کوئی فرسودہ بات نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کتنی مرتبہ اندر سے اپنی شکر نکالی اور کبھی چائے میں آپ نے ڈال کے کھایا؟ تو ان کو اور غصہ ہے, بیکار کی باتیں مت کرو صاحب. آپ بولا بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جب آپ نے مجھ سے سوال کیا مجھے بھی آپ سے سوال کا حق ہے, اور آپ نے عقل سے ثابت کرنے کو کہا. آپ کے جسم کے اندر میڈیکل سائنس کہتی ہے اور آپ مانتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر شوگر ہے, تو کتنی مرتبہ آپ نے اپنے جسم سے شوگر نکال کے اپنے چائے میں استعمال کی؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ سالٹ ہے, انسان کے جسم کے اندر نمکین مادہ اللہ نے رکھا ہے. کل رات میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اللہ کی قدرت کا عجیب مرحلہ سامنے آیا, سبحان اللہ. وہ صاحب کہنے لگے ان کے کان کا پانی ختم ہو گیا, دعا کی درخواست کے لیے کہہ رہے تھے مجھ سے. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہوا؟ تو پھر وہ بتا رہے تھے کہ سارے ٹیسٹ کرا چکا ہوں, اور ایک کوئی ٹیسٹ ہے سنا, جیسے دل کا ہم ECG نکالتے ہیں ایسے ہی بھیجے کا دماغ کا ECG نکلتا ہے, اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ کان کا پانی ختم ہو گیا, یعنی بہہ گیا. اب اس کے واسطے دوائیں وغیرہ چل رہی ہیں, 3 مہینے کا ڈاکٹر نے دوائیں دی ہے, بڑا سخت پرہیز بتلایا ہے.
اصل بات جو انہوں نے کہی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے، یہ پانی یہ جبڑوں سے کان تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے بتلایا کہ یہ پانی اللہ نے انسان کے اندر حس، سینسیٹیو، انسان جو محسوس کر سکتا ہے، وہ محسوس کرنے کی طاقت اس پانی کے اندر ہے۔ اگر وہ پانی کا لیول اوپر نیچے ہو جائے تو انسان کی حس ختم ہو جائے۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کا میرا عالم یہ ہے کہ 3 مہینے سے مسلسل مفتی صاحب میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میری دنیا الگ ہے۔ میرے کان میں بس ایسا معلوم ہو رہا کہ کوئی بنگا میرے کان میں لا کے لگا دیا، سیٹیاں بجتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہتا ہوں، شور شرابہ ہے، اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب رات میں سوتا ہوں تو میری نیند 3 مہینے سے ختم ہو گئی اور چکر آنے لگا ہے۔ اور جب صحیح ٹیسٹ کرائے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ جو پانی ہے وہ پانی کم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کان مکمل طور پہ بند ہو گیا، اور جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ جیسے کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر جو عام طور پر ناپتے ہیں، وہ ایک آلہ ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے بیچ میں، اس پانی کے ذریعے لیول لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس سے سمجھایا مجھے کہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس پانی سے لیول کیوں آ رہا ہے؟ ایسے ہی نظام اللہ نے انسانی جسم کے اندر پوری حواس کا حس، انسان کے پہچاننے کا جو مادہ ہے وہ اسی پانی کے اندر موجود ہے۔ بتلانے لگے کہ اب اچھے اور برے کی، کھٹے اور میٹھے کی تمیز میرے سے ختم ہو گئی، حالانکہ زبان اچھی ہے، زبان اچھی ہے، صرف کان کا وہ پانی کا، یہ بھی ایک حصے کا لیول ختم ہو گیا تو میری زبان کی حس ختم ہو گئی۔ یہ سوچنا چاہیے اللہ کی کیسی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ انسان کا نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسان سوچنا چاہے تو شاید انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں سوچ سکتا۔ تو اب میں نے ان سے کہا کہ آپ کے جسم کے اندر اللہ نے سالٹ رکھا ہے، نمک رکھا ہے، کتنی مرتبہ آپ نے اپنے جسم سے نمک نکال کے گھر میں استعمال کرنے کو دیا؟ تو اب ذرا تھوڑا سنجیدہ ہوئے۔ میں نے کہا دیکھیے، جب آپ ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، کیوں آپ کو میڈیکل سائنس پہ اعتماد ہے، میڈیکل پہ آپ کو بھروسہ ہے، سائنس پہ آپ کو بھروسہ ہے، آپ نے کوئی پریکٹیکل نہیں کیا، آپ نے کوئی تجربہ نہیں کیا، آپ نے کوئی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آپ مانتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے، تو اس سے بڑی بات میڈیکل سائنس کا ایجاد کرنے والا ایک بیکار انسان، میڈیکل اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو دنیا میں لانے اور متعارف کرانے والا ایک اللہ کو نہ ماننے والا انسان، لیکن عذاب قبر کے سلسلے میں وہ ذات بابرکت نے آپ کو خبر دی ہے جس کے بارے میں میرا آپ کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس ذات بابرکت کی بات پہ آپ کو ایمان کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے ہدایت مقصود کر رکھی تھی، بیچارے رونے لگے بے تحاشا۔ میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی، اللہ نے بات سمجھا دی۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ایسی ہیں، ہم عقل سے اس کو سوچنا چاہیں تو نہیں سوچ سکتے، ہمیں بس ایمان لانا ہے۔ عذاب قبر ہے، کیسے ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی لیے آقا نے وہ آنے والے مراحل کو بیان فرمایا، لہذا قبر میں ہر انسان کو پہنچنا ہے، قبر کے حالات پیش آنے والے